السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے تندرست ہوں گے۔ بیٹا آج 20 جولائی 2020 بروز سوموار۔ مطالعہ پاکستان باب 3 زمین اور ماحول، موضوع پاکستان کے قدرتی خطے کا بقیہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کو پاکستان کے قدرتی خطے پڑھا چکا ہوں اور ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا میدانی خطہ مکمل طور پر پڑھا چکا تھا۔ آئیے آگے آغاز کرتے ہیں صحرائی خطے کا۔ جی ہمارا آج کا موضوع شروع ہوتا ہے صحرائی خطہ سے، ڈیزرٹ ریجن۔ صحرائی خطہ علاقے۔ پاکستان کا صحرائی خطہ صوبہ پنجاب میں تھل، خوشاب، بھکر، میاں والی اور لیا کے اضلاع، چولستان، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے اضلاع، صوبہ سندھ کے تھر، ضلع خیرپور، تھر پاکر، عمرکوٹ اور صوبہ بلوچستان کے سیحان کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ جی صحرائی خطہ آپ کو پتہ چل گیا بیٹا۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے آب و ہوا کی، کلائمیٹ۔ صحرائی خطے کی آب و ہوا انتہائی خشک اور سخت ہے۔ گرمیوں میں دن کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دن میں گرم لو چلتی ہے۔ صحرائی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اور موسم سرما بھی صحرائی علاقوں میں انتہائی سرد ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں سالانہ بارش کی مقدار 5 انچ سے کم ہوتی ہے۔ بارش کی مقدار کا پیمانہ بتا دیا گیا ہے کہ صحرائی خطے میں جو علاقے ہیں ان کی آب و ہوا انتہائی خشک اور سخت ہوتی ہے۔ گرمیوں میں دن کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پنجاب میں بھی ہوتا ہے، ہمارے اپنے شہر لاہور میں بھی ہوتا ہے۔ دن میں گرم لو چلتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے ہی علاقے کی بات کی گئی ہے۔ صحرائی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بالکل فرق ہوتا ہے۔ رات کو موسم کچھ خوشگوار اور سرد ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں بھی ہمارے علاقے انتہائی سردی کے حامل ہو جاتے ہیں اور سرد پہنچ جاتے ہیں، اور ان علاقوں میں یعنی کہ صحرائی خطہ کے علاقوں میں بارش کی مقدار 5 انچ سے کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا نباتات۔ صحرائی خطے میں بارش کی کمی اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نباتات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کہیں کہیں جڑی بوٹیاں اور کیکر کے درخت نظر آتے ہیں۔ معاشی حالات کہ اکنومیکلی یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ بالکل اسی طرح صحرائی علاقوں میں زیادہ دیہات پائے جاتے ہیں اور دیہاتوں میں لوگوں کا کاروبار مویشی پالنا اور زراعت سے وابستہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ زراعت اور مویشی پال کر گزارا کرتے ہیں۔ خطے میں بارش کم ہونے کی وجہ سے زراعت سے متعلقہ سرگرمیاں کم ہیں، تاہم صحرائے تھل میں نہری نظام کی موجودگی کی وجہ سے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔ اکثر علاقوں میں آب پاشی کا نظام میسر نہیں۔ بہاولپور کے اس خطے کا سب سے بڑا شہر ہے بہاولپور، جہاں کچھ ٹیکسٹائل کی صنعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ پورا خطہ صنعتی طور پر پسماندہ ہے یعنی ترقی یافتہ نہیں ہے، ابھی کمزور ہے۔ جی آبادی کس کی؟ صحرائی خطے کی۔ اس خطے میں آبادی گنجان نہیں ہے یعنی زیادہ ہے۔ دیہی آبادی زیادہ تر بکھری ہوئی ہے۔ اس خطے میں شہری آبادی کا تناسب کم ہے۔ اہم شہروں میں بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، عمرکوٹ اور خوشاب شامل ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر آگے ساحلی خطے کا آغاز کرنے جاتے ہیں۔ اب ساحلی خطے کے علاقے کیسے ہیں، کون کون سے ہیں؟ آئیے
یہ خطہ یعنی ساحلی خطہ بلوچستان اور سندھ کی ساحلی پٹی پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں صوبہ سندھ کے اہم علاقے ٹھٹہ، بدین اور کراچی، صوبہ بلوچستان میں لسبیلا، گوادر، پسنی، تربت اور پنجگور وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ ساحلی خطہ کی آب و ہوا کیسی ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا معتدل ہے یعنی درمیانی ہے۔ سمندر کی قربت جو کہ کراچی کا سمندر ہے، سمندر کی قربت کی وجہ سے موسم گرما اور موسم سرما کے درجہ حرارت میں زیادہ فرق نہیں۔ موسم گرما کا اوسط درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 15 درجے سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ ساحلی خطے میں نمی سارا سال رہتی ہے، جبکہ نسیم بری یعنی کہ میدانی ہوا اور نسیم بحری یعنی کہ سمندری ہوا اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ راسی خطے کی آب و ہوا کو معتدل رکھتی ہے۔ اس خطے میں بھی بارش کم ہوتی ہے، سالانہ بارش کی اوسط مقدار 12 انچ ہے۔ جی، نباتات، کس کی نباتات؟ ساحلی خطے کی۔ اس خطے میں جنگلات کم پائے جاتے ہیں۔ بارش کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے دنیا کے باقی ساحلی علاقوں کے مقابلے میں یہاں ناریل کے درخت عام نہیں ہیں، جبکہ ساحلی جنگلات ساحلی علاقوں میں بکثرت سے ملتے ہیں۔ جی، معاشی حالات، چونکہ سمندر بیٹا ساتھ لگتا ہے تو لوگوں کا زیادہ پیشہ یہاں پر جی بیٹا آئیے پڑھتے ہیں۔ ساحلی پٹی ہونے کی وجہ سے ماہی گیری اس علاقے کا اہم پیشہ ہے۔ ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا اور مچھلیاں فروخت کرنا۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر واقع چھوٹی بندرگاہیں پسنی، حیوانی اور گڈانی ماہی گیری کے لیے مشہور ہیں۔ بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کی تعمیر سے وہاں خوشحالی کے نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ سندھ کے ساحلی دیہی علاقوں میں لوگوں کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ کراچی کو بین الاقوامی بندرگاہ کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا یہ دنیا کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چونکہ بیٹا کراچی کو ساحلی بندرگاہ یعنی کہ سمندر لگتا ہے، تو سمندری طریقے سے جو بھی آمد و رفت اور جو بھی تجارت ہوتی ہے وہ کراچی کی وجہ سے دنیا میں ایک تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے۔ ملک کے ہر حصے سے آئے ہوئے لوگ یہاں مختلف اقسام کے روزگار سے منسلک ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ جی، اب آئیں ساحلی خطہ کی آبادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ساحلی خطہ آبادی کے لحاظ سے گنجان آباد علاقہ ہے۔ اس خطے میں شہری آبادی کی اکثریت ہے۔ کراچی اس خطے کا سب سے گنجان آباد شہر اور بندرگاہ ہے۔ اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ دوسری بندرگاہوں پورٹ قاسم، گڈانی اور گوادر میں ماہی گیروں کی زیادہ آبادیاں ہیں۔ جی بیٹا، آج کا آپ کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ آج کے موضوع میں آپ نے صحرائی خطہ، اس کے علاقے، اس کی آب و ہوا، اس کی نباتات، اس کے معاشی حالات اور آبادی کے بارے میں پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا ساحلی خطہ، ساحلی خطے کے علاقے، ساحلی خطے کی آب و ہوا، ساحلی خطے کے نباتات، ساحلی خطے کے معاشی حالات اور ساحلی خطے کی آبادی کے بارے میں بھی جانا۔ آپ کا آج کا کام صحرائی خطہ اور ساحلی خطہ تمام اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔